अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चौधरी परवेज इलाही को कॉल साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने नहीं की थी, बल्कि ये कॉल चौधरी परवेज इलाही ने की थी। ये बड़ा अहम इंकशाफ हुआ। ये आपकी खिदमत में हम शेयर करेंगे कि ये सारी कहानी हुई कैसे है, क्यों चौधरी परवेज इलाही ने कॉल की, किसके कहने पे की, क्या बात हुई। ये तमाम इंफॉर्मेशन आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इमरान खान साहब जो असेंबलियां तोड़ने की बात करें, क्या इस माह वो असेंबलियां तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? वो असेंबलियां तोड़ना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या वाकई इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में? इस पर बात करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की, जहां जनाब असद उमर को तलब कर लिया गया है। परसों 7 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में क्या उनके खिलाफ भी कोई सीरियस नोयत की कार्रवाई होने जा रही है? मगर इससे पहले कि हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो पंजाब के अंदर होता है। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 60% और पंजाब का इक़्तिदार जिसके पास होता है वो पाकिस्तान के तकरीबन आधे इक़्तिदार का मालिक होता है। और पाकिस्तान की जो मरकजी सियासत है, वफाकी सतह की सियासत है, उसमें भी वही शख्स कामयाब होता है जिसके साथ पंजाब होता है। माजी का रिकॉर्ड तो यही बताता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये तमाम इंकशाफात करेंगे कि चौधरी परवेज इलाही अगर इस वक्त तख्त पंजाब पे मौजूद हैं तो वो कैसे मौजूद हैं, किसके कहने पे मौजूद हैं, ये तख्त उनको किसने दिलवाया है। चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे जो मोनेस इलाही हैं, यानी कि पहले तो हम चौधरी बरदरान कहते थे ना, अब तो हम उनको चौधरी बरदरान नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रदर तो अलग हो गए, चौधरी शुजात अलग हो गए और परवेज इलाही अलग हो गए। अब तो हम चौधरी एंड सन कहेंगे। तो चौधरी एंड सन जो है, चौधरी परवेज इलाही और मोनेस इलाही, ये जो बातें कर रहे हैं जनरल बाजवा के हक में और जो कह रहे हैं कि जी हमें तो बाजवा साहब ने ये कहा था, हमने तो ये ताल्लुक निभाया, इसमें कितनी सदाकत है। मगर उससे पहले हम जरा दूसरी 2-3 खबरों का आपसे छोटा छोटा जिक्र कर लें। एक तो जनाब लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज हैं जनाब जस्टिस जवाद हसन, उन्होंने जनाब असद उमर जो है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर, उनको तलब कर लिया परसों 7 दिसंबर को। और तलब इस तरह किया कि आज अदालत में, जब आपको याद होगा जब धरने शरनों का ऐलान इन्होंने किया था इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए गए थे मुतअद्दिद मकामात पर। तो बाद में जब लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया तो उन्होंने वो अपने रास्ते वस्ते खोल दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर अदालत ने तलब किया था पिंडी की इंतजामिया को और पुलिस को, कमिश्नर को, जो है डिप्टी कमिश्नर, CPO वगैरह को, और उनसे कहा था कि ये आप हमें रिपोर्ट बना के दें कि ये किसके कहने पे हुआ, ये कैसे सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर जब 26 दिसंबर को तकील हुई जो असद उमर ने की इमरान खान साहब के जलसे में, वो जलसा ही था, लॉन्ग मार्च तो वो नहीं था, तो उसमें जो तकील की उसमें अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। उस पर आज अदालत जो है वो काफ़ी बरहम दिखाई दी है और उन्होंने ये कहा है कि जी हम इस तकील का नोटिस ले रहे हैं। और ये अदालतों को जलसे में स्कैंडलाइज किया असद उमर ने। और उन्होंने ये भी कहा कि असद उमर की पेशी से पहले हम जो उनकी तकील है 26 नवंबर वाली, वो भी मंगवा के पूरी सुनेंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो असद उमर साहब हैं उन्होंने अदालतों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और आइन के आर्टिकल 14 के तहत किसी भी आईनी इदारे या शख्सियत को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता या उनको मतनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। और अदालत आलिया के पास इस चीज़ का इख्तियार मौजूद है कि वो आइन के आर्टिकल 204 की जो ज़ैली शिक है B, उसके तहत कार्रवाई भी कर सकती है और ऐसा साबित होने पर सजा भी दे सकती है। वैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी हैरत की बात होगी, क्योंकि आज तक उनको तो जिधर गए रिलीफ तो बल्कि घर पहुंच जाया करता था, बल्कि उनके बोल तो अदालतों में चल के जमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कहाँ अदालतें हैं उनको तलब करने लगी हैं। देखते हैं, अब ये अदालत आलिया पर डिपेंड करता है कि वो जब इस केस को सुनेगी तो मेरिट के मुताबिक वो जो फैसला होगा ये नहीं करेगी। क्योंकि आज की समात में उन्होंने निहाल हाशमी को जो सजा सुनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके का भी जिक्र किया। उनका कि इस तरह की हमारे पास मिसाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के बयान देने पर निहाल हाशमी को सजा दे चुकी है। तो ये बड़ी अलार्मिंग है, खतरे की घंटी है असद उमर साहब के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के लिए भी। आगे बढ़ते जनाब उस खबर की तरफ जो इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब के 2 लॉन्ग मार्च तो हो गए नाकाम।
اور اسمبلی ٹوٹنے والا معاملہ بھی اب گیا کھڈے میں، کیونکہ چودھری پرویز نے صاف کر دیا، مطلب نہ انہوں نے صاف ٹکا سا جواب دیا خان صاحب کو، کوئی اسمبلی ٹوٹی۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے تو آپ اس موضوع پہ بات ہی نہ کریں، لیکن 4 مہینے کے بعد پھر آگے دن کتنے رہ جائیں گے، پھر روزے آ جائیں گے، پھر عیدیں آ جائیں گی، پھر بڑی عید آ جائے گی، پھر وہ کہیں گے جی خان صاحب اب تو 2 مہینے رہ گئے، اب 3 مہینے رہ گئے، اب کیا ضرورت ہے؟ تو چودھری پرویز لائی صاحب کو پتا ہے کہ دوبارہ تو ان کا وزیر اعلیٰ بننا جو ہے وہ تیسری بات تو بہت مشکل ہے، اور خیر پاکستان میں کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلی الیکشن اسمبلی کے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ کروشل پوزیشن ہو جائے، زیادہ کلوز ہو جائیں لوگ تو، لیکن اگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این جیتی ہے تو تبھی چودھری پرویز لائی صاحب کو کسی نے وزیر اعلیٰ نہیں بنانا، اور اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو عمران خان تو پھر عثمان بزدار ٹائپ کے بندے کو بنانا پسند کریں گے، پرویز لائی تو مجبوراً بنانا پڑا، ورنہ تو وہ چودھری پرویز لائی کو ڈاکو سمجھتے تھے، اور چودھری پرویز لائی جو ہے عمران خان کو نیپیاں بدلوانے والا بچہ سمجھتے تھے۔ یہ چیزیں ساری ریکارڈ کی چیزیں، لیکن اگر پنجاب کی اسمبلی نہیں ٹوٹی تو کے پی والے تو پہلے کہہ چکے ہیں خان صاحب کو کہ پہلے پنجاب کی اسمبلی توڑیں گے تو ہم توڑیں گے، ورنہ ہم نہیں توڑتے۔ تو خان صاحب اس وقت مطلب ایک کاغذی لیڈر رہ گئے، سڑک پہ بھی ان کا جو وہ جو کہتے ہیں نا کہ تھپڑ جو ہوتا ہے وہ دکھایا ہوا اچھا ہوتا ہے، جب مار دیے تو پھر کام ختم ہو گیا۔ 2 لانگ مارچ کر کے وہ سارا کچھ تو سامنے آ چکا ہے کہ وہ کتنا زور لگا سکتے ہیں اور کتنا نہیں لگا سکتے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سارے میرا یہ ذاتی خیال ہے، آپ اس خلاف کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ 2 لانگ مارچ نہ کرتے تو شاید آج یہ وقت نہ ہوتا کہ کے پی کی جو حکومت ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو کہہ کہ جی ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں اسمبلی نہیں توڑتے، پہلے پنجاب والے سے توڑواؤ۔ تو یہ اگر وقت خان صاحب پر آیا تو یہ وقت اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 لانگ مارچ ان کے بری طرح سے ناکام ہوئے، اور اپنی پارٹی کے اندر بھی اس چیز کا احساس ابھرا کہ عمران خان صاحب دن بدن سیاسی میدان میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب چودھری پرویز لائی جو ہیں وہی عمران خان صاحب جو جنرل باجوہ کو بڑا نشانہ وانا بنا رہے تھے، تو چودھری پرویز لائی نے پول کھول دیا کہ جناب یہ تو ہم نے تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ عمران خان کے پاس گئے تھے، ورنہ تو عمران خان کے پاس ہمارا کام ہی کوئی نہیں تھا، ہماری پی ڈی ایم کے ساتھ سارے معاملات طے پا گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کا جو ہے اس وقت جو فیوچر ہے وہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک پریڈکشن کر دیتا ہوں، آپ اس ولاگ کو سنبھال کے رکھ لیجیے گا۔ عمران خان صاحب صرف تاریخیں دیتے رہیں گے، نئے استعفے دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، نظام سے نکل رہے نہیں نکل رہی ہے، فلانی کمیٹی بیٹھ گئی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا اس میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، یہ کام سارا ایسے چلے گا۔ یہ جو اپنے وقت پہ جو عام انتخابات ہیں اسی وقت پر ہو جائیں، تب بھی عمران خان صاحب کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ وہ یہ کہیں کہ پہلے ہو جائیں، تو پہلے والا چانس کوئی نہیں۔ عمران خان صاحب اب جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ صرف اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنے جو ان کی فالوئنگ ہے ان کی کنزمپشن کے لیے کر رہے ہیں، کہ بس وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے۔ کل بھی پرسوں بھی کچھ ایسے ہی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ مختلف گروپس میں گردش کرتی کہ جناب وہ ایک حاضر سروس بڑے اعلیٰ افسر نے جناب ایک ریٹائر افسر کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان کے معاملات طے پا گئے ہیں اور دسمبر میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور مارچ میں الیکشن ہو جائے گا، تو جناب کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا، یہ سب افواہیں ہیں اور افواہوں کے بیچ میں کچھ نہیں رکھا، لیکن انہی افواہوں میں عمران خان کی زندگی ہے، لہٰذا یہ افواہیں پھیلاتے رہیں گے، افواہیں پھیلتی رہیں گی۔ تو بہرحال یہ ایک ان کا معاملہ تھا۔ اب یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ اگر وہ اگلے الیکشن میں میدان میں اتریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر عمران خان اتریں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اس خبر کی طرف جو ہم نے آپ کے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ چودھری پرویز لائی نے پہلے مونس لائی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کی، اس کے بعد چودھری پرویز لائی صاحب نے بھی کر دی کہ جناب یہ تو ہمیں تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا تو ہم عمران خان کے پاس گئے تھے، اور پرویز لائی نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنرل باجوہ کو ہمارے وہ رہنمائی کرنے والا بنا کے بھیج دیا اور انہوں نے ہمیں رہنمائی کی کہ آپ عمران خان کے پاس چل جائیں۔ اچھا جناب، اس وقت سارے یہ بات کریں کہ جی جنرل باجوہ ایکسپوز ہو گئے، پرویز لائی نے سارے یہ جنرل پول کھول دیا، یہ باتیں ٹھیک ہیں، یہ 100% غلط بات نہیں ہے، البتہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو جیسا بیان کی جا رہی ہیں دراصل ویسی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب یہ جو چودھری پرویز لائی صاحب اور مونس لائی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں فون کیا اور ہمیں کہا یا وہ یہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ کال ان کی طرف سے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جنرل باجوہ نے بالکل بھی ہمارے ذرائع کا کہنا کہ ان کو کال نہیں کی تھی، کال انہوں نے خود کی تھی چودھری پرویز لائی نے کہ جناب باجوہ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کدھر جائیں۔ اچھا، اس کال پہ جو بات ہوئی تھی وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن یہ کال چودھری پرویز لائی نے جنرل باجوہ کو کیوں کی، جبکہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو ڈی جی او ایس پی آر بھی کئی دفعہ کہہ چکے تھے، جنرل باجوہ صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ جی فوج پولیٹیکل ہو چکی ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر چودھری پرویز لائی نے یہ کال کیوں کی؟ جی بالکل جناب، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کال انہوں نے کسی کے کہنے پہ کی تھی، اور جس شخصیت کے کہنے پر یہ کال انہوں نے کی تھی وہ شخصیت ہے جنرل فیض حمید۔ اب جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کبھی ایک کوئی تفصیلی ولاگ کریں گے ان کے اوپر کہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بڑے دلچسپ کردار ہیں، وہ اس پہ ایک الگ سے ولاگ کریں گے، لیکن اس کہانی کے پیچھے بھی جنرل فیض ہیں جناب، کہ جنرل فیض نے
یہ چودھری پرویز الہی کو کہا کہ آپ جنرل باجوہ کو کال کر کے ان سے یہ بات کریں, آپ کو کچھ نہیں کہتے, کوئی ایسا معاملہ نہیں, آپ بات تو کریں ان سے. اب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے اب وہ چونکہ جب باجوہ صاحب سٹنگ آرمی چیف تھے, اب یہ تو وہ اپنا لیول نہیں سمجھتے ہوں گے کہ وہ پرویز الہی کو فون کرے گا. پھر اس وجہ سے جنرل فیاض نے کہا کہ آپ چیف صاحب کو کال کر لیں, تو اس وجہ سے کال ان کو کی گئی. بہرحال یہ اس کے پیچھے ساری معاملے کے پیچھے جنرل فیاض تھے. اور جب بات ہوئی تو پھر اس وقت بھی عمران خان نے کے پاس جانے کے لیے جنرل باجوہ نے اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی بتا رہے ہیں. ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ ہم کدھر جائیں, تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا جی کہ آپ کی مرضی ہے, آپ جدھر مرضی جائیں. ان کا نہیں جی آپ ہماری رہنمائی کریں. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کی کیا رہنمائی کرنی ہے, آپ کو جو بہتر لگتا ہے تو وہ کر لیں. اور پھر باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے تو یہ پتا چلو کہ آپ کی زدائی سے آپ سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے. تو انہوں نے پرویز الہی نے کہا جی ڈیل تو ہو گئی ہے, بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن وہ ابھی کوئی فائنل نہیں ہوئی بات. ابھی ہم مطلب جہاں پہ آپ کہیں گے وہاں پر ہم چلے جائیں گے. تو جنرل باجوہ صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے, مطلب جو آپ کو جہاں پہ زیادہ عزت ملتی ہے, جو عزت والا راستہ ہے وہ اختیار کریں. تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ پھر ہم عمران خان کی طرف چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جی بے شک چلے جائیں, عمران خان کی طرف چلے جائیں. یہ بات بنائی طور پہ اس طرح ہوئی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے خود پوچھا تھا کہ ہم عمران خان کی طرف چلے جائیں. تو باجوہ صاحب نے کہا جی آپ کی مرضی ہے, بے شک ہم چلے جائیں. انہوں نے یہ نہ تو ان کو جانے کے لیے کہا, نہ ان کو نہ جانے کے لیے کہا. اب یہ کس طریقے سے بات کرنی ہے, یہ سارے معاملے میں کوچ ہوئی ہے جناب, جو ہے جنرل باجوہ صاحب کے کال کر کے کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. یہ مدد ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل فیاض نے اس معاملے میں چودھری پرویز الہی کو بریف کیا تھا کہ آپ ایسے طریقے سے بات کریں. اس طرح کم از کم یہ آپ کے اوپر ہو جائے گا کہ آپ نے جنرل باجوہ کی مرضی کے خلاف نہیں گئے. اگر آپ ان کے کان سے یہ بات نکال دیتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کی طرف جا رہے ہیں, تو باجوہ صاحب کو کبھی بھی روکیں گے نہیں کہ جی آپ ان کی طرف نہ جائیں. تو اب لیکن یہ جو پکچر پینٹ کی جا رہی ہے, یہ پینٹ کی جا رہی ہے کہ جی سارا جنرل باجوہ نے ان کو فون کیا اور اینڈ ٹائم پہ ان کو جانے سے روک دیا. تو کہانی 100% اس طرح نہیں ہے. کہانی کے بیچ میں جناب ٹوسٹ ہے, جو ٹوسٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب یہ جو سارا معاملہ ہے جنرل باجوہ, جنرل فیاض اور عمران خان, یہ وہی تین لوگ ہیں جو آج سے ہم کہہ سکتے ہیں 1 سال پہلے پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے, لیکن تینوں ابھی گراؤنڈ سے باہر ہو گئے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اب اپنی باری کا انتظار کریں گے اگلے الیکشن تک. اس وقت تک وہ اپنے چاہنے والوں کو مختلف ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگاتے رہیں گے, اور جس کا دل کرتا لگ جائے, جس کا نہیں دل کرتا نہ لگے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.